نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شگون نہیں لیتے تھے، یعنی شگون اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ فلاں چیز میرے لیے مفید ہے اور فلاں چیز میرے لیے مضر ہے، یا فلاں دن اگر کام کروں گا تو اچھا ہے اور فلاں دن کام کروں گا تو نقصان دہ ہوگا. یہ شگون لینا ہے. جیسے ہمارے ملک میں آج کل ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ دنوں کو ایسا سمجھنا کہ فلاں دن نقصان والے ہیں اور فلاں دن جو ہے وہ خیر والے ہیں. اگر ان دنوں میں یہ کام کیا تو ہمارے حق میں برا ہوگا، اور اگر یہ دن گزرنے کے بعد یہ کام کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. یہ ساری یہ شگون لینا ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ شگون لینا. اصل چیز جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے. اگر انسان کی نیت کے اندر سچائی ہوتی ہے اور سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ وہ کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، سچائی کے ساتھ جب وہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کا وہ عمل پسند آتا ہے، اور اس کی برکت اس کے عمل میں آتی ہے، اس کی زندگی میں آتی ہے، اس کے مال میں آتی ہے، اس کی اولاد میں آتی ہے. اور اگر آدمی شگون لینے لگے، نیک کاموں کو اختیار نہ کرے، کیونکہ نحوست جو سب سے بڑی جو نحوست کی چیز ہے نا، وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اور نیکی سب سے بڑی خیر کی چیز ہوتی ہے. اب ہم اپنی نیکی اور بدی کو تو دیکھتے نہیں کہ ہم نیکی کتنا کرتے ہیں اور گناہ کتنا کرتے ہیں، بدی کتنی کرتے ہیں. ہم بہت سی چیزوں کے اوپر شگون لینے لگتے ہیں، اور اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی شگون لینے لگے. ہاں، جب آدمی خیر کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اس کی برکت اسے حاصل ہوتی ہے. یعنی اپنی ذات میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے. کبھی فلاں تاریخ کو یہ کام کرو گے تو ہو جائے گا، اور فلاں کو کرو گے تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے بہت سے لوگ شگون لینے والے ہیں کہ اگر اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھتے ہیں تو عملیات والوں کے پاس، جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کہ کس تاریخ کو ہم نکاح کریں اور کس دن ہم نکاح کریں. اب یہ کیا ہے؟ یہ شگون لینا ہے کہ اگر وہ جو بتا دے گا، وہ جو جادو ٹونا کرنے والا یا وہ فال نکالنے والا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ کر لو، تو اس کا مطلب اس کے اندر خیر ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ کر کیا تو اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی. تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی عادت ہے، بہت سے لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ جی اگر جمعرات کو کسی مزار پہ کوئی دیگ نہ چڑھائی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، کہیں اس مزار والے کی بد دعا ہمیں نہ لگ جائے. تو یہ ساری چیزیں شگون لینا ہے، اور شریعت نے اس شگون لینے کو پسند نہیں کیا.
میں یس کر رہا ہوں کہ نہ کوئی دن برا ہے، نہ کوئی رات بری ہے، نہ کوئی تاریخ بری ہے، سب رات اور دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی ہماری کوتاہی سے آتی ہے، خرابی ہمارے عمل سے آتی ہے کہ جب ہم اس گھڑی کے اندر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اس کی نحوست اس کام کے اندر آتی ہے۔ ورنہ اللہ نے تو ہر چیز کے اندر خیر رکھی ہے، اللہ کی طرف سے خیر نازل ہوتی ہے۔ رات اور دن اللہ نے بنائے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کی جیب میں 1000 کا نوٹ ہے، اب اس 1000 کے نوٹ کو یا تو وہ کہیں عیاشی میں خرچ کر دے تو اس کے اختیار میں ہے، اور یا اس کو کسی صدقہ جاریہ میں لگا دے تو یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، یا اپنے گھر والوں کی ضروریات خرید لے، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اب اگر اس نے اپنے گھر والوں کی ضروریات میں اسے استعمال کیا، کسی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہی پیسہ، وہی نوٹ اس کے لیے مبارک ہے، برکت والا ہے۔ اور اگر اس پیسے کو اس نے اللہ کی نافرمانی کے اندر خرچ کیا تو پیسہ تو وہی ہے، نوٹ تو وہی ہے، لیکن اس نے اپنے اختیار کا استعمال غلط کیا، اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا، وہی اس کے لیے وبال بن گیا، وہی مصیبت بن گیا۔ تو کوئی چیز اپنی ذات کے اندر منحوس نہیں ہے، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ مکان، نہ گاڑی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں نا، اس کی بھی فال نکلواتے ہیں، جی کون سے رنگ کی خریدے، کالی ہو یا سفید ہو یا کیسی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، ایسے توہمات ہیں، وہم پرستی، اور یہ توہمات تو اسلام اس کی نفی کرتا ہے، وہم پرستی کی۔ یہ تو ہندوؤں کا مذہب ہے کہ وہم پرستی کے اندر مبتلا ہونا۔ صبح سفر کریں یا شام کو سفر کریں، ارے بھائی جب چاہے کرو، اللہ سے دعا کر کے نکل جاؤ، خیر ہی خیر ہوگی۔ تو نحوست جو آتی ہے، برائی جو آتی ہے، وہ ہمارے اپنے عمل سے آتی ہے۔ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اب شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ تم تو فرشتے ہو، تمہارے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، ہاں دن برا ہے، کبھی رات بری ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو ہے، جو کام بھی آدمی کرے پہلے یہ سوچ لے میرا اس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر دل یہ کہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو چھوڑ دے، اور دل یہ کہتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو پھر کر لے، پھر نہ دن دیکھے، نہ رات دیکھے، نہ صبح دیکھے، نہ شام دیکھے، پھر اسے کر لینا چاہیے، اور شگون نہیں لینا چاہیے۔ اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ شگون نہیں لیتے تھے، اور نہ کسی قسم کی کوئی فال لیتے تھے۔ فال جو کہتے ہیں نا، طوطے سے فال نکلوا لو، طوطے سے قسمت کا حال پوچھ لو۔ اس طوطے کو اپنی قسمت کا حال پتہ نہیں، وہ تمہاری قسمت کا حال کیا بتائے گا؟ وہ طوطا قسمت کا حال بتا رہا ہے، اور قسمت کا حال بتانے والا فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ قسمت کا حال بتانے والا ایسا ہے کہ جو اپنی قسمت کو سنوار نہ سکا، وہ لوگوں کی قسمت کو سنوارنے بیٹھا ہے، خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، اس کی زندگی گزر گئی، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا آگے بیٹھ گیا، وہ بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، اور کیا ہے جی، لوگوں کی قسمت کا حال بیان کر رہا ہے۔ تو عقلیں ماری گئی ہیں۔ ارے اللہ نے تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، اور اللہ نے انسان کی ساری تقدیر کو اٹل نہیں بنایا، بلکہ اس کی تقدیر کے تھوڑے سے حصے کو اللہ نے اٹل بنایا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اس کی تقدیر کے بہت سے حصے کو اللہ نے معلق رکھا ہے۔ اب اس میں انسان کی کوشش کو دخل ہوتا ہے، اس کی دعا کو دخل ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو مصیبت ٹل جائے گی، یہ دوا کرے گا بیماری چلی جائے گی۔ تو اسباب کے ساتھ اللہ نے مسبب کیا ہے کہ ان اسباب کو جب یہ اختیار کرے گا، اس کے لیے بہت سی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، اور وہاں طوطے جو ہے تقدیر کا حال بتا رہے ہیں، تو عقل نہیں ماری گئی تو پھر کیا ہوا؟ تو شگون نہیں لینا چاہیے۔ اسلام تو ایسا پاکیزہ مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات ایسی پاکیزہ ہیں کہ جس میں ہر قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے۔ اب وہ شرک چاہے شرک خفی ہو، وہ شرک چاہے شرک جلی ہو، ہر قسم کی خفی سے خفی شرک کی بھی نفی کی گئی ہے۔
اور یہاں تک صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی کسی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی حد بندی کے لیے آگے کو ستھرا لگا لے، کوئی لکڑی گاڑ کھڑی کر لے تاکہ آگے سے کسی کو گزرنا ہو تو گزر جائے۔ اس میں بھی اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ وہ لکڑی بالکل اپنے سامنے نہیں ہوتی تھی، وہ دائیں کو ہوتی تھی یا تھوڑی بائیں کو ہوتی تھی، دائیں یا بائیں، کہ یہ شبہ نہ ہو کہ ہم کہیں اس لکڑی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اتنے خفی شرک سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ کہیں اتنا بھی گمان نہ ہونے پائے۔ تو اسلام تو ایسا پاکیزہ مذہب ہے، اور چہ جائے کہ چیزوں سے گمان لینے لگنا، تو اس لیے کبھی ان چیزوں کی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں استخارہ ہے، کسی کام کے بارے میں تذبذب ہے یا تردد ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، استخارہ کر لے۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، اور اس استخارے میں جس طرف طبیعت کا میلان ہو جائے، جس کام کی طرف طبیعت جم جائے، بس سمجھو کہ اس میں خیر ہے، اس کام کو کر لے۔ تو یہ ایک اللہ سے مشورہ ہے، اور استخارہ کرنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ایک سنت عمل کی برکت اس کے کام میں شامل ہو جاتی ہے، تو استخارہ کر لے، لیکن توہمات کا کبھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب آدمی اس وہم پرستی کا شکار ہونے لگتا ہے تو اس کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہم گھٹتا نہیں، یہ وہم بڑھتا ہے، پھر بات کے اندر اسے وہم آتا ہے، پھر یہاں تک نوبت آتی ہے کہ لوگ اس وہم پرستی کے اندر بڑھتے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ 2 گھنٹے بیٹھے رہتے، وضو نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہاتھ پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، پاک ہوئے یا نہیں ہوئے، چہرہ دھلا یا نہیں دھلا، 4 گھنٹے غسل خانے میں لگ جاتے ہیں، غسل نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے؟ وہم پرستی کی وجہ سے۔ تو اس توہم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ارے بھائی، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، بس اپنی عقل اور شعور سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو نقصان والا ہو، باقی اللہ کے بھروسے میں کام کرے۔ اللہ آدمی صبح نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، سارا دن کون اس کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے روزی دیتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو بناتا ہے، اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ سارا کارخانہ اللہ کی مدد سے چل رہا ہے، پھر ہم کیوں توہم پرستی کا شکار ہوں؟ اللہ نے فرشتے ہماری مدد کے لیے پیدا کیے، فرشتے ہماری حفاظت کے لیے پیدا کیے، وہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری حفاظت پر مامور ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اللہ نے حفاظت کا کیسا نظام رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شگون نہیں لیتے تھے، اور جب کسی جگہ ٹھہرنا ہوتا تو نام دریافت فرماتے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ اگر وہ نام اچھا ہوتا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہوتے کہ ہاں بھئی نام اچھا ہے، اچھے نام کی اچھی برکت ہوتی ہے، اچھے نام کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے جو بامعنی ہو، اس نام کے جو اثرات ہیں بچوں کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اور اگر اس جگہ کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا تو آپ کے چہرے پر کراہیت کے آثار نمودار ہوتے تھے، یعنی برے نام کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو چاہے کسی علاقے کا نام رکھنا ہو، جگہ کا نام رکھنا ہو، یا کسی بچے کا نام رکھنا ہو، نام رکھنے کے اندر انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے معنی اچھے ہوں، اس اچھے معنی کا جو اثر ہے وہ زندگی پر پڑتا ہے، اس مکان پر، اس جگہ پر اس کا اثر آتا ہے۔ جیسے میں اس دن بھی مثال دے رہا تھا کہ مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، یثرب، اور آپ نے منع فرمایا کہ مدینے کو یثرب نہ کہو، کیونکہ یثرب کے معنی کیا ہے؟ بیماریوں کا گھر۔ لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ شفا کا گھر بن گیا۔ جو پہلے بیماریوں کا گھر تھا، اکثر بیماریاں تھیں وہاں پر، لیکن آپ جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ شفا کا گھر بن گیا، صحت کا گھر بن گیا۔ اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اس مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، یہاں تک آپ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو جیسے راستے میں گرد اڑ رہی ہوتی ہے کہیں ہوا سے، یا کوئی جھاڑو لگاتا ہے تو گرد اڑ رہی تھی، تو صحابہ نے جیسے منہ ڈھکنے لگتے ہیں، منہ ڈھکنا چاہا، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، مدینے کی مٹی میں شفا ہے، اس سے اپنے چہرے کو نہ چھپاؤ۔
اور اسی طرح پھر آپ نے فرمایا تراب المدینۃ مؤمنۃ، کہ یہ مدینے کی مٹی ایمان والی مٹی ہے۔ تو اس لیے نام کی تبدیلی کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ وہ طیبہ بھی ہے، وہ طیبہ بھی ہے، وہ طابہ بھی ہے، اور سینکڑوں نام ہے مدینہ طیبہ کے، مدینہ عالیہ کے۔ تو ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا نام ایسے ہوتا جس کے معنی لڑائی جھگڑے کے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا کوئی کام سپرد نہیں فرماتے تھے، نام اگر ایسا ہوتا۔ آج ہی ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ایک اپنا فیصلہ لے کر آیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ باپ بیٹے کا جھگڑا تھا۔ باپ کہتا تھا جی بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ جب وہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو بیٹے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو بتائیے کیا باپ کا حق اولاد پر ہے یا اولاد کا بھی کچھ حق باپ پر ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں باپ کا حق اولاد پر بھی ہے اور اولاد کا باپ پر بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ باپ کے ذمہ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا جب پیدا ہو تو اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم و تربیت کرے، دینی تربیت کرے، بڑا ہو تو اس کی شادی کرے، نیک رشتہ تلاش کرے۔ تو اس نے کہا کہ اس باپ نے تو میرا کیا حق ادا کیا کہ جب میں پیدا ہوا تو اس باپ نے میرا نام جول رکھا، اور جول کے معنی ہے گو کا، نجاست کا کیڑا، نجاست کا کیڑا، یہ میرا نام رکھا، اور نہ اس نے میری تربیت کی، نہ اس نے میرا کچھ خیال کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے مقدمے کو خارج کر دیا کہ جاؤ تم نے اپنی اولاد کا تو حق ادا کیا نہیں اور اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہو۔ تو نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کسی کا نام برا ہوتا، جس کے مطلب میں لڑائی جھگڑا فساد اس قسم کا کوئی مطلب ہوتا، تو اپنا کام اس سے لینا پسند نہیں فرماتے تھے اور اپنا کوئی کام اس کے سپرد نہیں کرتے تھے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ کسی سے کام کرانے سے پہلے بھائی نام تو پوچھ لو، بھائی نام کیا ہے، اور اگر نام برا ہے تو کہیں برے اثرات اس کی زندگی میں نہ ہو تو معاملہ کر کے پھنس نہ جائے۔ اور اگر کسی کا نام اچھا ہوتا جس کے نام میں خوشی، کامیابی، عیش، مسرت، اس کا مطلب یہ ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اس سے لینا پسند فرماتے تھے اور اپنا کام اس کے سپرد کرتے تھے۔ پھر آگے کچھ واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریح کے اور آپ کی تیراکی کے، انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ ذکر حبیب کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے محلے بستیوں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی مشکل کو آسان فرما، شفا کو نازل فرما۔ یا اللہ شفا کی ہوائیں چلا، اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت و دقت سے حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا۔ یا اللہ آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔